بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد ورد في صحيح الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله ونحن نقرأ صحيح الإمام مسلم بشرح الإمام النووي رحمه الله في كتاب العيدين صلاة العيدين. فيا أيها الإخوة الكرام، هذه مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة في بيان كيفية صلاة العيدين وما أحكامها وما آدابها وما ضوابطها. أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت صلاة العيد فتلا قول الله عز وجل حتى فرغ منها. وما هو قول الله عز وجل؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا فتلا هذه الآية. معزز حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عید کی نماز آپ پڑھایا کرتے تھے. عید کی نماز پڑھنے کے بعد مردوں کی محفل سے فارغ ہو کر عورتوں کی طرف خاص توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. تو یہ معلوم ہوا کہ مردوں کے دوش بدوش عورتیں بھی عیدین کی نماز ادا کرنے کے لیے چلی آتی ہیں اور اس مہم سے فارغ ہو کر وہ جاتی ہیں. تو اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور پھر آپ جو ہے صفوں کو پھلانگتے ہوئے، صفوں کو بیچ میں سے جاتے ہوئے، یہاں لفظ حدیث ہے ثم اقبل یشقہم، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دور کرتے ہوئے آگے بڑھے. آپ کے ساتھ عورتیں اور آپ کے ساتھ جو ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے. تو کہا، اللہ رب العالمین نے اس بارے میں ارشاد کیا، یا ایھا النبی، اعوذ باللہ من الشیطان، اے نبی، بے شک جب مومنات آئیں، مومنات کس کی جمع ہے؟ مومنہ کی جمع ہے. تو آپ بیعت کرنے کے لیے تو آپ بیعت کیجئے. کس پر بیعت کریں گے؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی. جناب عورتوں کا دل، بیعت کے معنی ہاتھ پر ہاتھ ڈال کے جو ہے وعدہ کرنا، بیعت کرنا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. اللہ یشرکن باللہ شیئا، شرک نہیں کریں گے. ولا یسرقن، چوری نہیں کریں گے. ایوہ ٹیک ووت، چوری نہیں کریں گے. ولا یزنین، زنا نہیں کریں گے. تو جو ہے وہ ولا یفترین، اور جو ہے بہتان نہیں باندھیں گے، یعنی نہ سامنے سے نہ پیچھے سے، یعنی کہ زنا کی وجہ سے اولاد نہیں ہوگی. یہ چیزیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی اور فارغ ہو گئے اس آیت کی تلاوت سے. انتن علی ذالک، عورتوں سے خطاب کیا کہ عورتیں اپنی جگہ بیٹھے رہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ عیدگاہوں میں عورتیں آتی ہیں، دنیا میں الحمدللہ آتی ہیں. ممکن ہے ہندوستان میں بھی چند جگہ ایسی ہوں گی جو قرآن اور حدیث پر الحمدللہ عمل پیرا ہوتے ہیں. وہ شاید
کرتے ہوں گے، مگر ہمارے شہر میں ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، الا کہ کسی مسجد وغیرہ میں نماز ہوتی ہو، عورتیں بھی شریک ہوتی ہوں، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ عیدگاہ قلعہ میں ہے، ہوتا ہے الحمدللہ، دیکھیے یہاں بھی ہوتا ہے اور مختلف جگہ بھی ہوتا ہوگا، تو ہونا چاہیے، عورتوں کا بھی حق ہے۔ اب یہاں کئی حدیث سے آئیں گی جن میں جو ہے آپ حضرات سنیں گے کہ عورتیں آنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعظ، تذکیر اور نصیحت سے عورتیں بھی فائدہ حاصل کریں گی، اسلام کے احکام سیکھیں گی وہ، اور صدقے پر جو ہے انہیں ابھارا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بڑھ چڑھ کے صدقہ کریں، کیونکہ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، میں دکھایا گیا ہوں کہ مجھے دوزخ میں آدھے سے زیادہ لوگوں کو پا رہا ہوں۔ کون ہیں وہ آدھے سے زیادہ؟ عورتیں ہیں۔ اسی لیے کیا کرو، اپنے آپ کو آزاد کر لو صدقے سے۔ صدقہ جو ہے الحمدللہ بہت فضیلت والا ہے، انسان کو دوزخ سے بچنے کے لیے اللہ سے جو ہے صدقہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ ولو لم یجدوا فبکلمۃ طیبہ او کما ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتقوا النار، آگ سے بچو، دوزخ کے آگ سے بچو، ولو بشق تمرہ، اور اگرچہ آدھے کھجور سے کیوں نہ ہو، دوزخ سے بچو۔ تو دوزخ سے بچنے کے لیے الحمدللہ اللہ رب العالمین کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدھا کھجور اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ دے دو، اللہ تمہیں دوزخ سے محفوظ۔ آدھا شق تمرہ، شق کے معنی جو ہے آدھا، انسان کے جو ہے جسم کے دو حصے کیے جائیں گے تو وہاں بشق دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ تو سامعین کرام یہ ہے، اور ایک روایت ہے، صحیح روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی اور اس نے جو ہے کچھ مانگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے گھر دیکھا کہ آپ کے ہاں ایک کھجور ملا، اور ایک روایت میں نے پڑھی ہے کہ 2 کھجور ملے، تو آپ نے جو ہے ایک کھجور ہے تو اس کے 2 حصے کیے، ایک عورت کو دیا، اس عورت نے اس کھجور کے 2 حصے کیے، آدھا ایک بچی کو دیا اور آدھا ایک بچی کو دیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 2 کھجور ملے۔ تو یہ ہے کہ انسان اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، دوزخ سے اپنے بچاؤ کا سامان کرو، اللہ کی رضامندی سے ہوگی بات یہ، اور اللہ کی راہ میں آپ ایک کھجور کیوں نہ دیں، مگر جو ہے آگ سے بچو۔ اگر کھجور بھی نہیں ہے فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، بات اچھی کرو۔ اردو زبان کا محاورہ ہے، گوڑ نہیں تو گوڑ جیسی بات کر۔ گوڑ آپ کے پاس نہیں ہے، کچھ پونجی نہیں ہے، کچھ آپ مالک نہیں ہیں، میٹھی بات کرو صاحب۔ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، بات اچھی کرنے میں کیا جاتا ہے؟ چڑچڑاپن اچھی بات نہیں ہے، منہ ٹیڑھا کر کے بات کرنا بری بات ہے۔ خوش اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شوہر کو دینا مسکین رہتا شوہر، اگر رہا تو، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بیوی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے دیا، کیونکہ وہ محتاج تھے بیچارے، طلب علم میں لگے رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہمیشہ سرشار رہتے تھے، تو آپ کو جو ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے صدقہ دیا۔ اور ان کا ایک اور واقعہ مشہور ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو، حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو دونوں ہاتھوں میں کنگن تھے، سوارین من ذہب، سونے کے کنگن. تو پوچھا ان سے، کیا زینب تم ان کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ تو وہ خاموش رہیں. تو کہا، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ ان سونے کے کنگن کے بجائے آپ کو آگ کے کنگن پہنائے؟ تو یہ حدیث دلیل ہے استعمال کے زیور پہ زکوٰۃ دینے کے لیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ استعمال کے زیور پہ زکوٰۃ نہیں ہے، تجارت کی غرض سے جو سونا عطا کیا جاتا ہے اس پر ہے. تو معلوم یہ ہوا حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی واقعے سے کہ آدمی جو ہے سونے کے زیور پہنے اور زکوٰۃ برابر ادا کرے. استعمال الحلی، زیور کا استعمال کرنے والا زکوٰۃ بھی دے. اللہ رب العالمین اس کی توفیق عطا فرمائے. تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہو گئے کہ عورتوں سے کہا کہ عورتوں تم بیٹھی رہو، اپنی اپنی جگہ ہی رہو. تو ان میں سے ایک نے کہا، اے اللہ کے نبی، اور روایت میں ہے کہ وہ نہیں معلوم کہ وہ عورت کون تھی. تو کہا فتصدقنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرو، خوب اللہ کی راہ میں دو. پھر کہا حلم فدن لکن ابی و امی فجعلنا. تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کپڑا لے کے گھوم رہے تھے، تو عورتوں نے جو ہے پیسہ نہیں تو اپنے استعمال کے زیور اللہ کی راہ میں دینے لگے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو کپڑا لے کے گھومتے تھے اس میں آپ انگوٹھیاں اور دوسرے زیور ڈالنے لگے. تو سامعین کرام، معلوم یہ ہوا کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عورتوں سے جو ہے آپ نے ماشاء اللہ صدقہ اور خیرات وصول کیا. اب یہاں جو ہے کیا کیا چیزیں ڈالی گئی تھیں، فتخہ انگوٹیاں وغیرہ ہیں یا اور بڑے سے استعمال کے زیور ہیں، عورتوں نے وہ بھی نکال کے ڈال دیا. اور ابن سکیت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو زکوٰۃ میں دے رہی تھیں وہ انگوٹیاں تھیں، 2 انگلیوں میں زیب کیا کرتی تھیں، حسن عطا کیا کرتی تھی. حضرت ابن درید نے جو ہے ان زیورات کی کچھ اور وصف یہاں بیان کی. اور اس حدیث میں یہ بھی فائدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت صدقہ کرے گی، اپنے شوہر کے مال سے صدقہ کرنا جائز ہے. اب یہاں بات یہ ہے کہ جو مال دیتی ہے کیا اس نے اپنے شوہر سے مانگا ہے، شوہر سے اجازت لی ہے؟ تو بتایا کہ جو ہے شوہر کی اجازت کے بغیر بھی دے، مگر کتنا دے؟ تو کہا اس کے سدس مال میں دے، جتنا مال ہے اس کا 1/3 حصہ وہ اللہ کی راہ میں دے. اور یہ مذہب امام نووی رحمہ اللہ کا ہے اور سارے علماء کا بھی یہ مذہب ہے، جمہور کا. حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ 1/3 حصے سے زیادہ صدقہ نہ کرے الا کہ اس کا شوہر راضی ہو کہ سارا مال اللہ کی راہ میں تیار ہے. تو حضرت امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حدیث کے ذریعے ہماری دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ شوہر سے اجازت مانگو، کہا دو، اللہ کی راہ میں دو. تو معلوم یہ ہوا کہ عورت اجازت نہ بھی لے گی تو اللہ کی راہ میں دے گی. البتہ جو ہے کتنا دے گی تو یہاں پر بتایا گیا کہ سدس ہوگا. تو جناب اللہ کی راہ میں دینا چاہیے. اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا. ایک حدیث میں ہے ما نقصت مال من صدقۃ بل زادہ بل زاد کہ
صدقے میں دیے جانے والے مال سے دولت کم نہیں ہوتی، فقیری کا ڈر نہیں، بلکہ صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہا گیا کہ زکوٰۃ کے معنی بڑھنے کے ہیں۔ آپ کا مال ہے، آپ نے زکوٰۃ دے دیا تو وہ مال بڑھے گا، ورنہ جو ہے مال گھٹے گا۔ وہ کیسے گھٹے گا؟ سر آپ کے پاس زکوٰۃ دینے کے اتنا مال ہے، زکوٰۃ آپ دیتے نہیں تو وہ مال جو ہے گھٹے گا، حرام ہوگا، استعمال کریں گے جائز نہیں ہے، کیونکہ پاک نہیں ہے وہ۔ اور زکوٰۃ کے معنی پاکی کے بھی ہیں، زکوٰۃ سے جو ہے مال پاک ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا، زکوٰۃ مال بدر کن کہ فضل رزرہ، کہ مال کا زکوٰۃ دو، کیونکہ جو انگور ہیں ان کی بیلیں کاٹی جاتی ہیں تو انگور کا فصل زیادہ ہوتا ہے، تو زکوٰۃ سے جو ہے مال گھٹتا نہیں ہے، پاک ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ عورتوں کے پاس جاتے تھے اور عورتوں سے جو ہے الحمدللہ پیسہ وصول کرتے تھے، اور عورتیں مختلف چیزیں آپ کے سامنے پیش کیا کرتی تھی۔ اب جناب ایک حدیث ہے جس کو سند کے ساتھ امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کی، اور اس سند میں جو ہے آپ کے شیوخ حضرت اسحاق ابن ابراہیم ہیں، محمد ابن رافع ہیں۔ تو محمد ابن رافع رحمہ اللہ نے حضرت عبد الرزاق ابن حمام الصنعانی رحمہ اللہ سے روایت کی، اور انہوں نے حضرت ابن جریج سے، اور انہوں نے حضرت عطا جو تابعی ہیں ان سے روایت کی، اور انہوں نے حضرت جابر ابن عبداللہ ابن حرام الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ عید الفطر کو نماز پڑھائی، آپ نے سب سے پہلے نماز پڑھائی اور بعد میں خطبہ دیا۔ تو بعد میں جو ہے مروان ابن حکم اور دیگر ائمہ کے زمانے میں خطبہ پہلے دیا گیا، نماز بعد میں پڑھائی گئی، کیونکہ لوگ جمع نہیں ہوتے تھے، نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے، خطبے کے لیے نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ مگر انہوں نے اس کام کو ایجاد کیا کہ پہلے جو ہے انہوں نے عید کی نماز پڑھانے کے بجائے خطبہ پہلے دیا، اور اس بات پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آمادہ کیا کہ وہ پہلے نماز نہ پڑھائیں، خطبہ دیں اور پھر جو ہے نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کے خلاف عمل کرنے کو درست نہیں سمجھا۔ مروان حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو بلاتے تھے کہ وہ چل کے خطبہ دیں، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ ان سے چھڑاتے تھے کہ وہ پہلے نماز پڑھیں گے پھر خطبہ دیں گے۔ ثم خطب الناس، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا۔ فلما فرغ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل وأتى النساء، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہم سے فارغ ہو گئے تو آپ ممبر سے اترے اور لوگوں کے ہاں آئے اور لوگوں کو خاص نصیحت کی کہ اے عورتوں، تم اپنی گردنوں کو دوزخ سے چھڑا لو، کیونکہ میں نے دوزخ میں عورتوں کو بہت دیکھا ہے۔ اور آپ اس وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر، کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کپڑا، اپنے کپڑے کو پھیلا کے عورتوں سے مانگ رہے تھے، تو عورتوں نے خوب صدقہ کیا، جو کچھ ملا ان کے پاس انہوں نے عطا کیا۔ اس کے بعد ایک حدیث
حضرت عطا اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے ہے، انہوں نے کہا شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة یوم العید فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغیر اذان ولا اقامة ثم قام متوکئا علی بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقنا فإن أكثركن حطب جہنم۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کا ایندھن، دوزخ جلایا جائے گا تو عورتوں سے جلائے گا، اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انکم وما تعبدون من دون اللہ حطب جہنم، بے شک تم اور اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرتے ہو سب جو ہے دوزخ کے ایندھن ہیں۔ تو دنیا میں جتنے معبودان باطل ہیں جن کی جے کار کے لیے وہ تڑپتے رہتے ہیں، دنیا میں لوگوں سے اپنی بڑائی کرواتے ہیں، تو وہ اور ایسا کرنے والے دونوں دوزخ میں ہوں گے۔ اللہ محفوظ رکھے۔ حق بات جاننی ہے، حق بات سننی ہے اور حق پر عمل کرنے کی الحمدللہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے تم اس طریقے سے دوزخ سے بچو، اور آدھے سے زیادہ عورتیں دوزخ میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری حدیث میں ہے کہ میں نے دوزخ دیکھی تو مجھے آدھے سے زیادہ جو ہے عورتیں نظر آئیں، اس لیے عورتوں کی جماعت کے پاس آپ جا کر فرمایا کرتے تھے عورتوں تم اپنے گردن کو چھڑا لو، کیونکہ میں نے بہت ساری عورتوں کو دوزخ میں دیکھا ہے۔ تو کہا کہ قالت، ایک عورت اٹھی جو وہاں تھی، انہوں نے کہا کیوں یا رسول اللہ، کیوں ہم دوزخ میں زیادہ ہیں؟ تو وہ صفاء الخدین جو عورت آئی تو وہ ان کی حیت بھی یہاں بتائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھتی ہو کہ کیوں عورتیں دوزخ میں زیادہ ہیں؟ کہا تکثرن الشکا، شکایت بہت کرتی ہیں، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں آپ، اور بات جلدی سے مانتی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، شوہروں کی بات نہیں ماننا اور تو میں لگے رہنا، تو اس وجہ سے جو ہے عورتوں کو اللہ نے دوزخ میں ڈالا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ تم احسان کو جھٹلا دیتی ہو۔ احسان شوہر کرتا ہے تو بولتا ہاں بڑھا دیے کیا دیے کی، کبھی جو ہے دیا نہیں جاتا ہم کو، بیکار ہماری باتیں ہوتی ہیں۔ یہ کہا حدیث میں ہے انہن یجحدن الاحسان، بھلائی کو انکار کر دیتی ہیں۔ کیوں صاحب؟ عورتیں جو ہے کم عقل ہیں، لضعف عقلہن، عقل جو ہے ان کی کم ہے، کمزور ہے، اور قلت معرفتہن، حدیث میں ہے کہ ان کی پہچان بھی جو ہے کم ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو ہے احسان کو وہ جھٹلاتی ہیں، احسان کو مانتی نہیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ ساری عیوب اور ساری برائیاں ہیں تو دو، اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کے دو، اللہ سے جو ہے اپنے دوزخ کی آزادی حاصل کر لو۔ وحدثني محمد بن رافع انه قال حدثنا عبد الرزاق انه قال ابن جريج انه قال اخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله الانصاري انهما قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى ثم سألته بعد حين عن ذلك فأخبرني قد أخبرني جابر بن عبد الله الأنصاري ألا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شيء
لا نداء یومئذ ولا اقامہ۔ صاحب یہ حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے سند سے روایت کی ہے۔ تو یہ جابر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں مختلف روایاں ہیں۔ صحابہ میں بہت سی حدیثیں انہوں نے یاد کر کے سنائیں، بڑی ان کی خوبیاں تھیں۔ اور اس کے بعد ایک حدیث آ رہی ہے، سن کر آپ کو تعجب ہوگا۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت محمد ابن رافع سے روایت کی، اور انہوں نے حضرت عبدالرزاق ابن حمام سے روایت کی، اور انہوں نے ابن جریج سے، اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ حضرت عطا رحمہ اللہ نے روایت کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن زبیر، یہ کون ہے سب؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ وہ مولود ہیں، یہ وہ ہیں جو ہجرت میں سب سے پہلے پیدا ہوئے، ہجرت کے بعد پیدا ہونے والے بچوں میں پہلے ہیں۔ قباء کے پاس جو ہے ان کی ولادت ہوئی۔ ہماری خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ فرزند ہیں۔ تو ان کے بارے میں کہا کہ جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اول ما بوئع له انه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر فلا تؤذن لها فلم يؤذن لها ابن الزبير يومه وارسل اليه مع ذلك انما الخطبة بعد الصلاة۔ البتہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے ایک کام سرزد ہوا کہ آپ نے خطبے کو نماز کے بعد پڑھائی۔ ابھی آپ نے ذکر سماعت کی کہ جو ہے نماز پہلے ہوگی، اور مروان ابن حکم خلیفہ بنی امیہ میں سے تھے، انہوں نے نماز کو مؤخر کیا اور خطبے کو مقدم کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بھی فعل ظاہر ہوا، قد کان یفعل قال فصلی ابن الزبیر قبل الخطبہ۔ تو یہ معلوم ہو گیا کہ آپ نے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، تو اس میں بھی جو ہے بغیر اذان اور اقامت کے نماز عید پڑھائی جائے گی۔ اور اس کے بعد ایک حدیث ہے سند کے ساتھ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج یوم الاضحیٰ و یوم الفطر فیبدأ بالصلاة فاذا صلی صلاته قام فاقبل علی الناس وهم جلوس فی مصلاہم۔ آدمی جو ہے جب عید کی نماز پڑھائے تو جو ہے مردوں کے سامنے کھڑے ہونے سے، خطبہ دینے سے اکتفا نہ کرے، بلکہ عورتوں کے لیے بھی خطبہ دے، اور عورتوں سے جو ہے تاکید کے ساتھ کثرت سے جو ہے صدقہ وغیرہ کرنے پر ابھارے۔ کہا تصدقوا تصدقوا تصدقوا، 3 مرتبہ کہا گیا کہ صدقہ دو، اللہ کی راہ میں خیرات پیش کرو۔ اور وکان اکثر من یتصدق النساء، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جو ہے زیادہ الحمدللہ صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں ہوا کرتی ہیں۔ تو وہ پھر آپ اسی طرح کہتے رہے۔ تو یہ جو ہے مروان ابن حکم، ان کے بارے میں کیا مشہور ہے، کیا کیا انہوں نے، کیا بدعت ایجاد کی؟ خطبے کو نماز سے پہلے دیا، جبکہ جو ہے نماز پہلے پڑھی جاتی ہے، خطبہ بعد میں۔ اور حضرت قصیر ابن السلط نے ایک منبر بنائی مٹی کی، گیلے مٹی کی اور اینٹوں سے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے ان سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا کہ وہ ان کے رو میں بہے نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ حق بات سیکھے۔ دنیا کا کوئی بھی بڑا آدمی جو ہے اس کو برائی کی طرف آمادہ کرے تو وہ آمادہ نہ ہو۔ تو حضرت
اقبال رحمہ اللہ کے قول کے مطابق جو ہے اس کا عمل ہو۔ اللہ ہمارا عمل بھی ایسا بنائے۔ آئین جواں مرداں حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ اللہ کے شعر بن کے للکارنا ہے، جو حق ہے وہ جو ہے انسان بتائے اور باطل سے جو ہے روگردانی کرے۔ تو کہا اس جگہ جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا تو جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ تو کہا کہ نماز کیسے ہوگی؟ تو کہا کہ نماز پہلے پڑھی جائے گی اور پھر جو ہے خطبہ ہوگا۔ اس وقت جو ہے کتاب العیدین کی آخری 2-3 حدیثیں ہیں، میں انشاءاللہ جو ہے ان کو پڑھنے کی الحمدللہ آپ کے سامنے پہل کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین قبول کرے اور ہم کو اسلام بتائے۔ دیکھو صاحب، آپ نے سنا حدیثوں میں کہ عورتیں بھی جو ہیں عیدگاہ کو جائیں گی اور عید کی نماز پڑھیں گی۔ بعض جگہ جو ہے عورتوں کا آنا برا سمجھا جاتا ہے، وہ نا علمی ہے، نادانی ہے، عورتوں کو بھی آنا چاہیے۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ نے حضرت ابو الربیع الزہرانی سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ حضرت حماد رحمہ اللہ نے ہمیں یہ حدیث بیان کی، اور انہوں نے ایوب ابن ابی تمیمہ سختیانی سے روایت کی، اور انہوں نے حضرت محمد ابن سیرین سے روایت کی، اور انہوں نے حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث بیان کی کہ آپ نے کہا امرنا تعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان نخرج فی العیدین العواتق و ذوات الخدور، کہ ہم عیدین میں آزاد عورتوں کو لے آئیں اور جو ہے پردے والیوں کو لے آئیں، تاکہ جو ہے وہ بھی شریک رہیں، اور حیض والی عورتوں کو بھی حکم دیا کہ وہ عیدگاہ کو آئیں گی، عیدگاہ میں مردوں کی محفلوں میں نہیں رہیں گی بلکہ اس سے ذرا دور ہو کے بہرحال عیدین میں شرکت کریں گی۔ تو حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے ایک اور روایت ہے کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا، کون دیتے سے سب حکم دینے والے کون تھے؟ یہ ایک روایت کا ایک طریقہ ہے کہ ہمیں کہا گیا، ہمیں حکم دیا گیا، یعنی کہ حاکم اور قائل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ جو ہیں شارع ہیں۔ تو کہا کہ کننا نؤمر بالخروج فی العیدین والمخبأۃ والبکر، ہم کو عیدین میں جانے کا حکم دیا جاتا تھا، اور اسی طرح بکر کو نکالنے، دوشیزہ لڑکی کو عیدین میں شریک ہونے، اور پردہ نشین عورتوں کو بھی عیدین میں شریک ہونے کا ہمیں حکم دیا جاتا تھا۔ قالت الحیض یخرجنا، البتہ جو ہے ان کی جگہ کہاں ہوگی؟ حیض والی عورتیں نکلیں گی، جائیں گی، مگر لوگوں کے پیچھے بیٹھیں گی اور لوگوں کے ساتھ تکبیر کہیں گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ عورتوں کی آواز بھی پردہ ہے، تکبیر کہیں گی یعنی کہ اپنے حد تک تکبیر کریں گی۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث ہے جو کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے ہی روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، اس سے پہلے ہم حکم دیے گئے کہا، یہاں صراحت کے ساتھ کہا کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم عورتوں کو عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں لے جائیں گے، حیض والیوں کو لے جائیں گے، پردے والیوں کو لے جائیں گے۔ البتہ حیض والی عورتیں عید پڑھنے کی جگہ سے ہٹ کے رہیں گی اور وہ مسلمانوں کے دعا اور مسلمانوں کے خیر میں رہیں گی۔ میں نے پوچھا کون کہنے والی ہیں؟ ام عطیہ رضی اللہ عنہ، یا رسول اللہ ہماری یہ حالت زار ہے کہ ہمیں ہماری عورتوں کے لیے سینہ چھپانے کا کپڑا میسر نہیں ہے،
पर्दा नहीं है, ओढ़नी उनके लिए मुयस्सर नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो उसकी बहन उसको ओढ़नी पहनाए, यानी कि एक औरत जिसके पास ओढ़नी है वो उस औरत को भी दे और अपना भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल का रखे। तो मालूम ये हुआ कि औरतों को ज़रूर ईदगाह को ले जानी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। और उसके बाद उन्नी नहीं है तो भी जाना दूसरी देगी ना। तो कहा कि लितुल्बिसहा उख्तुहा, कि उनकी बहन जो है उनको ओढ़नी पहनाएगी। और उसके बाद ईदैन की नमाज़ों में कौन सी सूरतें पढ़ाई जाएंगी। तो कहा हज़रत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपनी सनद के साथ रिवायत की कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अबू वाक़िद अल-लैसी रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदुल अज़हा और फ़ित्र में कौन से सूरे पढ़ा करते थे। तो आपने कहा कि सूरह क़ाफ़ और इक़्तरबतिस्सा पढ़ा करते थे। तो जो है ये सूरतें पढ़नी चाहिए। और उसके बाद एक और रिवायत आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईदैन के बारे में ये सूरतें पढ़ाने की ताकीद की है। और इंशाअल्लाह आखिर में एक दो हदीसें हम पढ़ेंगे ताकि किताबुल ईदैन ख़त्म हो जाए। फिर आइंदा हफ्ता बारिश तलब करने की नमाज का ज़िक्र होगा। अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि वो हम पढ़ेंगे। चुनांचे ये रिवायत हज़रत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने अपने उस्ताद आलिम हदीस हज़रत अबू बकर इब्न अबी शैबा से रिवायत की है। उन्होंने हज़रत अबू उसामा से रिवायत की, यानी हम्माद इब्न उसामा से। उन्होंने हज़रत हिशाम से रिवायत की जो हिशाम इब्न उरवा हैं। तो वो अपने अब्बा उरवा बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत फरमाते हैं कि उन्होंने माँ आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत की। आपने कहा दखला अलैया अबू बकर व इंदी जारियतान। साहब, इस्लाम खुशियों को ख़त्म करने वाला नहीं है, बल्कि इस्लाम में खुशियाँ हैं, इस्लाम में मसरतें हैं। इस हदीस से आपको मालूम होगा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे पास हज़रत अबू रज़ियल्लाहु अन्हु दाखिल हुए और मेरे पास अंसार की लड़कियों में से कुछ लड़कियां थीं जो गाना गा रही थीं। गाना कोसा साहब, गाना जो है मौसीकी के साथ नहीं होता, बल्कि लड़कियां गाती हैं, कुछ गा के बताती हैं। ये इस्लाम में जायज़ है और दफ बजाने का भी जवाज़ है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है खुशी हमारे लिए बनाई है, तो इंसान ईद के दिन खुश रहे। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अंसार यौम बुआस को जिस तरह खुशी मनाया करते थे, इस तरह जो है खुशी मनाने को आपने इजाज़त दी, मुबाह करार दिया। और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस चीज़ को देखा, क्या शैतान की मौसीकी की तरह मौसीकी होगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौलत खाने में ईद के दिन। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर, हर कौम की ईद है, इनको जो है ईद मनाने दो, खुशियाँ मनाने दो और न रोका करो। और तो उसमें जो है दफ भी बजाया जाता था। और एक हदीस जो है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हा आपके यहाँ दाखिल हुए। आपके यहाँ कुछ लड़कियाँ गाना गा रही थीं और दफ बजाया करती थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर डाले हुए बैठे थे। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें डांटा
کہ تم جو ہے یہاں دف بجایا کرتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ کھولا اور کہا دعہما یا ابا بکر، اے ابو بکر چھوڑ دو انہیں، روکو نہیں، ڈانٹو نہیں، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ، کیونکہ عید کے دن ہیں، عید کے دنوں میں خوشیاں منانی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی چادر سے چھپایا کرتے تھے، یعنی کہ مسجد میں کچھ لوگ خوشیاں مناتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو چھپایا، کیونکہ وہاں حبشہ کے لوگ الحمدللہ یہ کام کرتے تھے، تو آپ نے مجھے دیکھنے کی اجازت دی، تو معلوم یہ ہوا کہ خوشیاں منائی جائیں گی، اور وہ لوگ کھیل رہے تھے۔ مجھے اس لیے دیکھنے کا موقع دیا کہ میں چھوٹی سی بچی تھی، انا جاریۃ فاقدروا قدر الحاجۃ قدر الجاریۃ العاربہ الحدیثۃ السن، کم سن میں لڑکی تھی، تو مجھے دیکھنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اور آپ نے جو ہے ایک اور روایت میں ہے کہ آپ مجھ پہ چادر کرتے تھے، چادر کو ڈھانپا کرتے تھے، تو میں دیکھا کرتی تھی۔ تو سامعین کرام، اس طریقے سے عید کے دن خوشیاں منانا اسلام میں جائز ہے، اور اسلام میں دوسرے کرتب ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ آتے اور وہ لوگ یہ نیزے وغیرہ سے جو ہے کچھ کرتب دکھایا کرتے تھے، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ تشتہیت، کہا کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو راوی حدیث فرما رہے ہیں عروہ رحمہ اللہ کہ میں نے جو ہے اپنی خالہ سے پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ جو ہے الحمدللہ اس طریقے سے کیا جاتا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں دیکھا کرتی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھپا کر دکھایا کرتے تھے، میں آپ کے اوپر سے دیکھا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں وہ لوگ خوشی منایا کرتے تھے۔ تو سامعین کرام، تو یہ عیدین کی حدیثیں تقریباً ختم ہو چکی۔ اخیر میں ایک حدیث وہ بھی جو ہے سند کے ساتھ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے کھیلنے والوں سے، کھیل دکھانے والوں سے پوچھا، میں نے وددت انی اراہم، میری خواہش ہے کہ میں ان کھیل دکھانے والوں کے کھیل کو دیکھوں، تو ماں کھڑی ہو گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ کھڑے تاکہ میں آپ کے کانوں اور گردن کے درمیان سے دیکھوں کہ کس طرح جو ہے مسجد میں لوگ کھیلا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ مسجد میں حبشہ کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اپنے نیزوں اور اپنے دوسرے ہتھیار سے کھیلا کرتے تھے، اور وہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی الحمدللہ شریک تھے۔ تو سامعین کرام، عید خوشی کا موقع ہے، خوشی کی مناسبت ہے، تو اس سلسلے میں خوشیاں اگر منائی جائیں تو کسی کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، انسان کو خوشی منانے کا حق میں ہے، مگر خوشی کتنی منائی جائے گی؟ حق کے دائرے میں خوشی منائی جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کے اعمال کو پسند کرے، اور اللہ رب العالمین ہمیں جو ہے خوشیاں ہی خوشیاں عطا کرے، اور آخرت میں سب سے بڑی خوشی نجات کی خوشی اللہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔